اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبیلا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم ان کے ساتھ نکاح مت کرو جن کے ساتھ نکاح تمہارے باپوں نے کیا ہے، مگر جو اس سے پہلے ہو چکا، اس لیے کہ یہ بڑا ہی فحش، اللہ کی ناراضگی کو مولنے والا اور بڑا ہی برا کام ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں محرمات کے بارے میں ذکر کریں گے کہ کون سے ایسے رشتے ہیں جو ایک مرد اور خاتون کے لیے حرام ہیں، اور انہی رشتوں کا فرق میراث کے وقت میں بھی پڑتا ہے، اور اسی طرح کہ بہت سارے لوگ کیا ہے ان حرام رشتوں کو میراث کا حق سمجھتے ہیں یا میراث کا ایک پہلو سمجھتے ہیں، جبکہ میراث کے اندر ان کا کوئی تعلق نہیں ملتا۔ اس کے ساتھ ساتھ متبنہ بیٹا، اڈاپٹیڈ چائلڈ، یعنی کسی بچے کو اپنے حقیقی اولاد کے جیسا درجہ دینا، تو اس کا اسلام میں کیا حق ہے، میراث کے اندر اس کا کیا حق ہے، اور اسلام ان ایسے بچوں کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کا سبق اسی کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم گفتگو کریں کہ کون سے رشتے ایسے ہیں جو ہمیشہ کے طور پر حرام ہیں، یعنی یہ رشتے کبھی حلال نہیں ہو سکتے، ان سے نکاح کرنا شریعت کے اندر کبھی بھی جائز ہو نہیں سکتا۔ اب ہم بار بار یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کبھی نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ کچھ بہت سارے رشتے ایسے ہیں جو ایک وقت کے لیے حرام ہوتے ہیں، ایک ٹائم پیریڈ کے لیے حرام ہوتے ہیں، لیکن وقت گزر جائے، تھوڑی کنڈیشن یا حالت بدل جائے تو بس اوقات رشتے حلال بھی ہو جاتے ہیں۔ چلیے، جہاں تک میں نے آیت کریمہ پڑھی، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر فرمایا ہے کہ تم ایسی عورتوں کے ساتھ شادی مت کرو جن کے ساتھ نکاح تمہارے باپ نے رچایا ہے، یعنی گویا وہ ہماری مائیں ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 23، اس کے اندر، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام رشتوں کو ذکر کیا ہے، ان تمام نسبی رشتوں کو ذکر کیا ہے جن کا، یعنی جن کے ساتھ تعلقات بنانا اسلام اسے حرام قرار دیتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام قرار دیا ہے تمہاری ماؤں کو، تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری بہنوں کو، تمہاری پھوپھیوں کو، اسی طرح تمہارے خالہ کو، بھائی کے بیٹے، بھائی کی بیٹی اور بہن کی بیٹی، بھتیجا اور بھانجی کو، اور اسی طرح ان ماؤں کو تم پر اللہ نے حرام قرار دیا ہے جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور اسی طرح تمہاری وہ بہنیں جو اس ماں سے ہیں جس ماں نے تمہیں دودھ پلایا، اور تمہاری وہ عورتیں، تمہاری وہ مائیں جن کے یہاں اولاد ہیں جسے ربیبہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کچھ خواتین کا ذکر کیا جن سے نکاح ہمیشگی کے طور پر حرام ہے۔ اگر اس آیت پر ہم غور کرتے ہیں تو تقریباً یہ 7 رشتے ہیں، نسب کے اعتبار سے کتنے ہیں؟ 7 ایسے رشتے ہیں، یہ 7 رشتے جنہیں اسلام ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیتا ہے۔ ان سے شادی کرنا یا ان سے نکاح والے تعلقات قائم کرنا کبھی جائز نہیں ہے، تو لہذا ان کا اثر میراث میں بھی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ماں کو قرار دیا گیا، وہ ماں جو ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے بعد اس دنیا میں آنے کا ایک بڑا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ماؤں کو بطور نکاح حرام قرار دیا، حرمت علیکم امہاتکم، کہ تمہاری مائیں جو ہماری اصل ہیں ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اب اسی طرح ماں کی ماں اور اس کے اوپر جتنا بھی رشتہ دار، نانی کی ماں، نانی کی جو بھی ہو، جتنا بھی رشتہ اوپر جائے، یہ سب کے سب رشتے حرام ہیں۔ تو یہ چیز ہوئی پہلی، سب سے پہلے ماؤں کو اللہ نے حرام کرایا۔ دوسری چیز بیٹی جو ہمارے پیٹھ سے ہو، ہمارے صلب سے ہو اور ہماری اپنی اولاد ہو، تو اسلام کہتا ہے کہ اپنی بیٹیوں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ بیٹے کی بیٹی یا بیٹی کی بیٹی، ٹھیک ہے، نواسی ہو یا اسی طرح بیٹی کی بیٹی ہو، تو یہ سارے رشتے جو نیچے تک جاتے ہیں، چاہے ہماری بیٹی ہو یا بیٹے کی بیٹی یا بیٹی کی بیٹی، اور اس کے نیچے جتنا بھی رشتہ دار، یہ سارے رشتے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَبَنَاتُكُمْ، اور تمہاری بیٹیاں اور اس کے نیچے جتنا بھی وہ نسل جائے، یہ سب کا سب حرام ہے۔ تیسری چیز جس رشتے کو اسلام حرام قرار دیتا ہے وہ بہن ہے، سگی بہن، تو لہذا سگی بہن سے نکاح کرنا
حرام ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہی سگی بہن اگر نہ ہو کہ باپ کی جانب سے یا ماں کی جانب سے آئے تب بھی یہ رشتہ حرام ہو جاتا ہے۔ باپ کی بہن یا ماں کی بہن، باپ کی بہن ہوگی پھوپھی، ماں کی بہن ہوگی خالہ، تو ان رشتوں کو بھی اسلام نے حرام قرار دیا۔ اس کے علاوہ اور ایک رشتہ جسے اسلام حرام قرار دیتا ہے وہ بہن کی بیٹی کا ہے، کہ ہماری سگی بہنیں ہیں اور ان کی جو بیٹیاں ہیں ان سے نکاح کرنے کو بھی رشتہ اسلام حرام قرار دیتا ہے۔ اگر میرا سگا بھائی ہے تو اس کی بیٹیاں ہیں تو اس سے بھی رشتے کو اسلام حرام قرار دیتا ہے۔ اس کے اعتبار سے نیچے تک جہاں تک وہ رشتے جائیں، ان کی بیٹی چاہے بہن کی ہو، چاہے بیٹے کی بیٹی ہو یا بیٹی کی بیٹی، سب رشتے حرام ہیں۔ اس کے علاوہ پانچواں رشتہ جسے اسلام حرام قرار دیتا ہے وہ ہے بھائی کی بیٹی اور بہن کی بیٹی، اور اسی طرح نیچے چلا جائے۔ پھر اس کے بعد چھٹا رشتہ یہ باپ کی بہن کا ہے، باپ کی بہن، باپ کی بہن جسے ہم پھوپھو کہتے ہیں۔ ایک تو انسان کی پھوپھو یعنی باپ کی بہن، یا خود باپ کی پھوپھو ہو تو ان رشتے کو اسلام حرام قرار دیتا ہے، یا ماں کی پھوپھی ہو وہ بھی رشتہ حرام ہے۔ تو اسی طرح یہ رشتے حرام ہے، ایک تو پھوپھی حرام ہے، باپ کی پھوپھی، ماں کی پھوپھی، اس رشتے کو اسلام ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیتا ہے۔ ساتویں چیز جو آخری رشتہ جس کا اس قرآن کے اندر ذکر کیا گیا وہ خالہ کا ذکر کیا گیا، یعنی ماں کی بہن جو رشتے میں خالہ ہوتی ہے، ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ اب وہ خالہ وہ خالہ چاہے انسان کی ہو یا ماں کی خالہ ہو یا باپ کی خالہ ہو، ایک تو خالہ بذات خود خالہ جو نکاح کرنا چاہتا ہے اس کی ماں کی سگی بہن ہو، یا ماں کی خالہ ہو یا باپ کی خالہ ہو، تو ان سارے رشتوں کو اسلام نے کلی طور پر حرام قرار دیا۔ یہ رشتے کیسے ہیں؟ کلی طور پر حرام ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے رشتے ہیں، ان رشتوں کے علاوہ کچھ اور رشتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہوتے ہیں۔ ان میں سے نسبی رشتے جن کا ذکر ابھی آپ کے سامنے کیا گیا، نسبی رشتے جیسے ماں کا ہے، بیٹی کا ہے، بہن کا ہے، تو سب ایک ہی نسب سے ہوتے ہیں، ان رشتوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ رشتوں کے اندر بسا اوقات کچھ عجیب چیزیں ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک انسان نے زنا کر لیا، زنا سے اولاد ہو گئی، اب جو زنا کی اولاد ہے اسے باپ کی طرف تو منسوب کیا جائے گا نہیں، یہ نہیں کہا جائے گا کہ فلاں آدمی کی بیٹی ہے کیونکہ اس نے زنا کیا تھا۔ تو اب اسے اسلام اس کا کیا حکم دیتا ہے؟ کیا ایسا انسان جس نے زنا کر کے کوئی اولاد پیدا کی، کیا اس اولاد سے وہ خود شادی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ اگر کر سکتا ہے تو وجہ یہ بیان کی جا سکتی ہے کہ وہ اس کی بیٹی حاصل میں نہیں ہے، شریعت کے طریقے سے بیٹی نہیں ہے۔ اگر منع کیا جائے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر شریعت کے طریقے سے حلال بیٹی نہیں ہے تو کیا ہوا، لیکن اسی کا تو نطفہ ہے، حرام ہی صحیح لیکن اس کی بیٹی ہے۔ تو اسلام اس بارے میں کہتا ہے کہ ایسی بیٹی جو زنا کی وجہ سے پیدا ہوئی، ولد زنا ہو، ایسی بیٹی سے رشتہ کرنا بھی حرام ہے، ایسی بیٹی سے رشتہ کرنا حرام ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں قرآن میں کہا کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری ماؤں کو، تمہاری بیٹیوں کو حرام قرار دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کون سی بیٹیاں مراد دی؟ جو بیٹیاں حلال طریقے سے آتی ہیں، شادی کے صحیح طریقے سے ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اولاد جو ایک حلال طریقے سے نہیں آئی لیکن اسی مرد کا نطفہ ہے، اسی مرد کے پانی سے ہے، تب بھی ایسی بیٹی ہی کہلائے گی رشتے کے مسئلے میں، نکاح کرنے کے مسئلے میں، ورنہ رشتے کے جوڑنے میں وہ بیٹی نہیں کہلائے گی۔ تو لہذا شریعت کیا ہے اس مسئلے میں منع فرماتی ہے کہ انسان اپنی ایسی بیٹی سے شادی کرے جو زنا کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ تو یہ رشتے کیا ہمیشہ کے لیے حرام ہے، یہ رشتے ہمیشہ کے لیے حرام ہیں جو کبھی حلال نہیں ہو سکتے۔ انہی میں یہ تو ہے نسب کے تعلق سے، دوسرے کچھ ہے سسرالی رشتے، کچھ ایسے سسرالی رشتے ہیں جن سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ہمیشہ کے لیے، کبھی یہ رشتے بدل نہیں سکتے۔ اس میں سب سے پہلے سسرالی رشتے میں جن سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے وہ ہے بیوی کی ماں۔ جس عورت سے آپ نے نکاح کیا ہے اس کی ماں اگر زندہ ہے یا جو بھی مسئلہ ہو تو اس ماں سے نکاح نہیں کر سکتے، جسے ہم عام الفاظ میں ساس کہتے ہیں۔ اگر بیٹی پر ہم نے داخل ہوا، کسی لڑکی سے شادی کر لی اور شادی کرنے کے بعد ہم اس پر داخل ہو گئے، اس عورت کے پاس ہم نے جسمانی تعلقات قائم کر لیے، تو اس کی ماں یعنی ہماری ساس جو ہے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اس سے نکاح کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا سسرال رشتہ جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ دوسرا وہ بیٹیاں جو اس باپ سے نہیں ہیں، جسے ربیبہ اسلام کہتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان نے کسی عورت سے شادی کر لی، اس عورت سے جب شادی کی تو اس کے بیٹیاں تھیں کسی اور شوہر سے، اس کی اولاد تھی لیکن کسی اور شوہر تھے، تو
تو گویا جس آدمی نے ایک عورت سے شادی کی ہے جس کی پہلے ہی سے اولاد ہے تو وہ بیٹی اس دوسرے آدمی کے لیے ربیبہ کہلاتی ہے، دوسرے آدمی کے لیے ربیبہ کہلاتی ہے۔ تو لہذا اسلام نے ربیبہ بیٹی کو بھی حرام قرار دیا، ربیبہ بیٹی کو بھی حرام قرار دیا، خاص کر جب اس کی ماں پر ایک مرد داخل ہو جائے، اس ماں کے ساتھ جسمانی تعلقات انسان قائم کر لے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ وہ بیٹی کیا ہے چھوٹی ہو، اسے پال پوس کر باپ بڑا کرے، تب بھی وہ رشتہ جائز نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا۔ سورہ نساء کی اسی آیت کریمہ کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، یعنی وہ تمہاری ربیبہ بیٹیاں، وہ بیٹیاں جن کی عورتوں سے، جن کی ماؤں سے تم نے شادی کی ہے، جن پر تم داخل ہو چکے ہو، تو ایسی ربیبہ بیٹیاں تمہارے لیے حلال نہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی شادی کسی عورت سے کر لے مگر اس پر اس نے بنا نہیں کیا ہے، اس کی وداعی نہیں ہو چکی ہے، صرف نکاح کی وجہ سے اگر صرف ماں سے نکاح کر لے اور اس عورت پر وہ داخل نہ ہو تو وہ بیٹی حرام نہیں ہوتی ہے۔ اگر داخل ہو گیا تو بیٹی حرام ہے، اگر داخل نہیں ہوا اور رشتے کو یہیں سے ختم کر دیتا ہے تو وہ ربیبہ بیٹی بھی اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ تو یہ دوسرا رشتہ جو سسرالی تعلق سے آتا ہے جس کو اسلام نے کیا ہے حرام قرار دیا۔ اس کے علاوہ اور ایک رشتہ جو سسرالی رشتے سے ہی آتا ہے وہ ہے بیٹے کی بیوی، بیٹے کی بیوی جسے ہم بہو کہتے ہیں۔ تو لہذا کوئی شخص اگر اس کا بیٹا ہے اور اس کی بیوی ہے جسے ہم بہو کہتے ہیں تو بہو سے سسر کی شادی یہ اسلام کے اندر جائز نہیں، اسلام اسے حرام قرار دیتا ہے، اسے اسلام حرام قرار دیتا ہے۔ لیکن یہ اسلام نے یہ شرط نہیں لگائی، جیسے ہم نے ربیبہ بیٹی کے بارے میں کیا کہا، ربیبہ بیٹی کے بارے میں کہا کہ اگر کوئی آدمی کسی ماں سے شادی کر لے لیکن اس کی بیٹی موجود ہے اور اس عورت پر داخل نہ ہو، اس عورت پر داخل نہ ہو، اگر داخل ہو گیا، وداعی ہو گئی تو وہ بیٹی ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی۔ اگر داخل نہیں ہوا ہے اور صرف نکاح کے کرنے کے بعد رشتے کو توڑ دیتا ہے تو وہ بیٹی حلال ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ جہاں تک بہو کا مسئلہ ہے، اگر بیٹا صرف شادی بھی کر لے، اس پر داخل ہو یا داخل نہ ہو، تب بھی رشتہ ہمیشہ کے لیے اس سسر پر حرام ہو جاتا ہے، اس سسر پر کیا ہے وہ رشتہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، کہ وہ تمہارے بیٹے جو تمہاری پیٹھوں سے، تمہاری نسل سے، تمہاری خاندان سے ہیں، ان کی عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں، ان کی عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ تو یہ سسرالی تیسرا رشتہ ہوا جسے اسلام حرام قرار دیتا ہے۔ سسرالی چوتھا رشتہ، سسرالی کیا ہے؟ چوتھا رشتہ وہ ہے باپ کی بیوی، وہ ہے باپ کی بیوی۔ تو لہذا اسلام اسے بھی حرام قرار دیتا ہے، جیسے کہا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ماؤں کا ذکر کیا تو اس میں ہر قسم کی ماں داخل ہوتی ہے، ہر قسم کی ماں، چاہے وہ ماں باپ کی ہو، چاہے وہ باپ جو آپ کو خاندان یعنی سسرال کی جانب سے باپ بنے، جسے ہم سسر کہتے ہیں۔ سسر کی ایک سے زیادہ اگر بیویاں ہیں، سسر کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، اگر کسی ایک بیوی کی لڑکی سے آپ نے شادی کی ہے تب بھی جتنی دوسرے ساسیں ہوں گی وہ بھی سب کے سب حرام ہو جاتی ہیں۔ تو سسرال اعتبار سے یہ چار رشتے حرام ہو جاتے ہیں، نسب کے اعتبار سے جن کا ہم ذکر کیا اور اس کے بعد ولد زنا کا ذکر کیا۔ چلیے تیسرا رشتہ جیسے اسلام کیا ہے ان رشتوں کی بنیاد پر چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے، وہ دودھ پلانے کا ہے، جسے ہم رضاعت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو دودھ پلانے کے اعتبار سے بھی کچھ رشتے حرام ہوتے ہیں۔ دودھ پلانے کے اعتبار سے، رضاعت کے اعتبار سے کون سے رشتے حرام ہوتے ہیں؟ تو آپ جان لیں کہ جتنے رشتے ایک نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں اتنے سارے رشتے دودھ پلانے کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، اور اس کے علاوہ بیٹے کی بیٹی ہے یا بیٹی کی بیٹی ہے، اور اسی طرح خالہ ہے، پھوپھی ہے۔ یہ سارے رشتے جس طرح نسب میں حرام ہوتے ہیں اسی طرح دودھ پلانے کے مسئلے میں جو ہماری ماں ہوگی اس سے جتنے لوگ اس رشتوں میں جڑے ہوں گے وہ سارے کے سارے حرام ہوتے ہیں۔ لہذا رضائی ماں سے کوئی شادی نہیں کر سکتا، رضائی بہن سے کوئی شادی نہیں کر سکتا، اسی طرح رضائی بیٹی سے نہیں کر سکتا، اور اسی طرح رضائی پھوپھی ہے، رضائی خالہ ہے، اور اسی طرح رضائی جو ماں ہے جو اس کا شوہر ہے اس کی بیویوں سے بھی انسان شادی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نے ان سارے رشتوں کو حرام قرار دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ، کہ وہ مائیں جس نے تم کو دودھ پلایا ہے اور ان کی اور وہ تمہاری بہنیں جو دودھ پینے کے اعتبار سے تمہاری بہنیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو حرام قرار دیتا ہے۔
اللہ ان سب کو حرام قرار دیتا ہے. اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے کہا کہ لا تحل لی یحرم من الرضاعة ما یحرم من النسب ان ہی بنت اخی من الرضاعة. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی بیٹی کے بارے میں فرمایا کہ وہ میرے لیے حلال نہیں ہے, وہ میرے لیے حلال نہیں ہے, اس لیے کہ جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے کیا رضاعت کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا یہ بنت اخی, یہ میری بھائی کی بیٹی ہے, کیونکہ یہ رشتے میں حمزہ کیا ہے ان کے بھائی تھے, کس اعتبار سے دودھ پینے کے اعتبار سے, رضائی ان کے بھائی تھے, تو لہذا رضائی بھائی کی بیٹی یہ رشتے میں اسی طرح حرام ہوتی ہے جس طرح سگی بھائی کی بیٹی رشتے میں حرام ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو واضح طور پر بیان کر دیا کہ اس کا کرنا جائز نہیں ہے. اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے اور ایک روایت آتی ہے, تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ جو ابو سفیان کی بیٹی تھی, انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درخواست کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو میری بہن سے شادی کر لیں, اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو میری بہن سے شادی کر لیں, اس لیے کہ میرے نزدیک وہ زیادہ محبوب ہے کہ کوئی عورت آپ سے خیر پائے, اس لیے بہتر ہے کہ وہ مجھ سے کیا ہے خیر کو پائے. پھر وہ سوال کرتی ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا ہے کہ آپ درہ بنت ابی سلمہ سے شادی کرنے والے ہیں, درہ بنت ابی سلمہ سے شادی کرنے والے ہیں. تو اللہ کے نبی نے سوال کرتے پوچھا کیا بنت سلمہ, کیا سلمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ نہیں. کہا کہ فواللہ لم تکن فی حجر ما حلت لی انہا لابنت اخی من الرضاعہ. اللہ کے نبی نے کہا کہ اس سے رشتہ جائز نہیں ہوگا, اس لیے کہ حضرت ابو سلمہ اللہ کے نبی کے رضائی بھائی تھے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ تو میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے, تو وہ میرے لیے رشتے کیسا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ایک عورت تھی جن کو ثویبۃ الاسلمیہ رضی اللہ عنہ کہا جاتا تھا. یہ ثویبۃ الاسلمیہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی کو بھی دودھ پلایا تھا اور حضرت ابو سلمہ کو بھی دودھ پلایا تھا. تو لہذا اس رضاعت کے اعتبار سے ابو سلمہ آپ کے رضائی بھائی ہوئے اور ان کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی کی بیٹی ہوئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرماتے ہوئے کہا کہ فلا تعرضن علی بناتکم ولا اخواتکم. اللہ کے نبی نے کہا کہ خبردار اس کے بعد سے میری بہنوں کو اور میری بیٹیوں کو میرے لیے رشتے کے طور پر تم پیش مت کیا کرو, دیکھ لو کہ کسے تم رشتے کے طور پر پیش کر رہے ہو. تو سب سے پہلے نسب سے رشتے حرام ہوتے ہیں, دوسرا سسرالی رشتے حرام ہوتے ہیں, تیسرا جو طریقہ اسلام بتاتا ہے جس کی وجہ سے رشتے حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت کے اعتبار سے. یہ تین طریقے ہوئے جس میں رشتے حرام ہوتے ہیں. ایک اور چوتھا طریقہ بھی ہے, ایک چوتھا طریقہ ہے جس سے رشتہ حرام ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا ہے, وہ ہے لعان کا طریقہ. لعان کا میں بات کر رہا ہوں ایسے نکاح جس سے شادی کرنا کبھی جائز ہی نہیں, کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ رشتے آپ کے لیے کبھی حلال ہو. تو لعان والا نکاح, مثال کے طور پر اگر کسی انسان نے کسی عورت سے شادی کر لی تھی لیکن بعد میں کچھ مسائل پیدا ہو گئے اور دونوں نے ایک دوسرے پر لعنت بھیجی اور شریعت کے اندر جو لعان کہا جاتا ہے اس لعان کے معاملے کو طے کر لیا, تو ایسی عورت جس سے لعان کر لیا گیا ہے یہ ایسی عورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. دوبارہ اس عورت سے شادی کرنا ممکن نہیں جو کبھی بیوی تھی لیکن لعان کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. جب تک رہتی دنیا رہے اس انسان کے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی اس بیوی سے شادی کرے جو وہ بیوی کیا ہے اس نے اسے لعان کے طور پر چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے, لعان کا بڑا مسئلہ واضح ہے. مثال کے طور پر اگر شوہر نے اپنی بیوی پر الزام لگا دیا اور بیوی کیا انکار کرتی ہے کہ یہ الزام جھوٹا ہے, تو لہذا دونوں میں قسمیں کھلائی جاتی ہیں اور قسمیں کھلانے کے بعد ایک دوسرے پر لعنت بھیجتا ہے تو دوسری کیا ہے اللہ کا غضب بھیجتی ہے. تو لہذا اس طریقے سے نکاح کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جاتا ہے. اسے شریعت نے لعان کا نام دیا اور لہذا جس رشتے کے اندر لعان ہوا اور لعان کی وجہ سے شوہر بیوی جدا ہو گئے تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ وہ عورت دوبارہ اسی انسان کی بیوی بن سکے. اسے اسلام نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا. تو اب تک ہم گفتگو کر رہے تھے ان رشتوں کی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے, جن سے شادی ہو ہی نہیں سکتی, اور چار طریقے میں نے بتائے. ایک تو نسب کے طریقے سے رشتہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا ہے, دوسرا سسرالی خاندان کی وجہ سے ہمیشہ رشتہ حرام ہو جاتا ہے, تیسرا رضاعت کی وجہ سے ہمیشہ رشتہ حرام ہو جاتا ہے, اور چوتھا لعان کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے وہ رشتہ حرام ہو جاتا ہے, دوبارہ کوئی نہیں. اب گفتگو کرتے ہیں ان رشتوں کی جو ایک ٹائم پیریڈ کے لیے حرام ہوتے ہیں, ایک وقت کے لیے حرام ہوتے ہیں. اگر وہ وقت چلا جائے یا مسئلہ تھوڑا بدل جائے تو جو حرام رشتے ہیں وہ حلال بھی ہو سکتے ہیں. تو ایک وقت کے لیے کچھ رشتے حرام ہیں لیکن اگر وہ وقت چلا جائے یا اس رشتے میں حالت بدل جائے تو ایسے رشتے حلال ہو جاتے ہیں. ایسے رشتے کیا ہے؟ تقریباً 8 ہیں. ایسے رشتے کتنے ہیں؟ 8 ہیں. میں معذرت کے ساتھ تمام طلباء و طالبات سے درخواست کروں گا کہ ان چیزوں کو لکھ لیں
ان چیزوں کو آپ لکھ لیں, نوٹ کر لیں, کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے بعد امتحان بھی ہونا ہے. ٹھیک ہے, چلیے گفتگو کریں کہ وہ رشتے جو ایک ٹائم پیریڈ کے لیے حرام ہوتے ہیں, ان میں سب سے پہلا رشتہ جو آتا ہے وہ کسی غیر کی بیوی. اگر کوئی عورت کسی شوہر کے ساتھ رشتے میں ہے, کسی اور مرد کے ساتھ ازدواجی زندگی میں رشتے میں ہے, تو کبھی کسی مرد کے لیے اس عورت سے شادی کرنا جائز نہیں, اللہ کہ پہلا والا شوہر اسے طلاق دے دے. تو لہذا بات واضح ہے کہ کوئی آدمی کسی دوسری کی بیوی سے شادی نہیں کر سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت ایک وقت میں 2 شوہروں کی ماتحت ہو. ٹھیک ہے, اسے اسلام حرام قرار دیتا ہے. تو لہذا جب تک وہ عورت کسی اور کے رشتے میں رہے گی تب تک وہ رشتہ حرام ہے. لیکن اگر وہ اس سے جدا ہو جاتی ہے تو یہ سب ٹائم پیریڈ کی بات ہے. اگر وہ پہلے شوہر کو چھوڑ دیتی ہے, ان کے بیچ میں طلاق ہو جاتا ہے, یا اس کا شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے, کسی بھی وجہ سے اگر وہ جدا ہو جاتے ہیں تو اس عورت سے شادی کرنا جائز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ پاک دامن عورتیں جس پر تم یعنی ملکیت رکھتے ہو. ایک دوسرے کا اللہ نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم. تو اگر اس آیت پر آپ غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ محسنات کا ذکر کیا. محسنات کا مطلب ہوتا ہے پاک دامن عورتیں. پاک دامن ایسی عورتیں جو شادی شدہ ہیں, جو کسی کی بیویاں ہیں. تو لہذا جو کسی کی بیوی ہے, پاک دامن ہے, تو ایسے دوسروں کے رشتے میں رہنے والی بیوی سے شادی کرنا جائز نہیں, اللہ کہ وہ طلاق دے کر چھوڑ دے. لہذا اگر کوئی آدمی ایسا کام کرتا ہے, کسی ایسی عورت سے شادی کرتا ہے جو عورت پہلے ہی سے کسی کے ازدواجی زندگی میں ہے, تو ایسا نکاح حرام ہے, اسے اسلام کبھی بھی قبول نہیں کرتا ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسے رشتے دیکھے جاتے ہیں, کچھ ایسے رشتے دیکھے جاتے ہیں جن کے اندر ہوتا یہ ہے کہ بیوی کسی کی ہوتی ہے, ابھی طلاق مکمل نہیں ہوا ہوتا ہے, لیکن فوراً دوسرے لوگ اس سے شادی کر لیتے ہیں. یاد رکھیں ایسے رشتے حرام ہیں, اور اسلام کے اندر ایسے رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں, بلکہ اسلام اسے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیتا ہے. دوسری چیز, دوسرا رشتہ جو ایک ٹائم پیریڈ کے لیے حرام ہے, اس میں عدت یا طلاق شدہ عورت. ایسی عورت جو اپنی عدت کو گزار رہی ہو, اس کا شوہر انتقال ہو گیا یا اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دیا, تو جو مطلقہ ہے یا بیوہ عورت ہے, جو عورت اپنی عدت میں ہو, عدت کے ایام میں ہو, تو ایسی عدت والی عورت سے نکاح کرنا حرام ہے. اسلام اسے جائز نہیں قرار دیتا ہے. تو لہذا کب تک نکاح کرنا جائز نہیں ہے؟ جب تک وہ اپنی عدت کو ختم نہ کر لے. اگر وہ عورت اپنی عدت کو ختم کر لیتی ہے تو اس کے بعد اس سے نکاح درست ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی عورت عدت گزار رہی ہے, چاہے اس کے شوہر کے انتقال کی وجہ سے ہو یا شوہر نے اسے طلاق دے دیا ہو, تو جب تک عدت مکمل نہیں ہوتی ہے تب تک اس عورت سے رشتہ حرام ہے, اس سے رشتہ حرام ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز سے فرمایا کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف. اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہیں, جن سے ان کے شوہر انتقال کر جاتے ہیں, جن کی بیویاں دنیا میں رہ جاتی ہیں, ایسی عورتوں کو اللہ حکم دیتا ہے کہ وہ کتنے 4 مہینے 10 دن تک انتظار کریں گی, 4 مہینے 10 دن تک اپنی عدت کو گزاریں گی. لہذا جب وہ عورتیں اپنی عدت کو گزار لیں تو اس کے بعد کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس کے لیے خیر سوچیں, اپنے لیے دوسرا بھلائی کا معاملہ سوچیں. تو لہذا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ جو عورتیں عدت کی حالت میں ہوتی ہیں, ایسی عورتیں دوسروں کے لیے شادی کے لیے حلال نہیں ہے. دوسرے کا اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجْلَهُ, کہ تم کسی یعنی نکاح کے اندر جو نکاح کی باؤنڈری میں جو ابھی موجود ہیں, ٹھیک ہے, نکاح کے شروط میں جو باؤنڈری بھی کے اندر موجود ہیں, جب تک ان کا معاملہ مکمل طور پر ختم نہ ہو جائے ایسے عورتوں سے تم شادی نہ کرو. تو لہذا یہاں پر جو حتی یبلغ الکتاب اجلا کہا گیا, اس سے مراد عدت علماء نے بیان کی ہے. تو لہذا اس کی عورت کی اگر عدت مکمل ہو جاتی ہے تو اس عدت کے بعد وہ شادی کر سکتا ہے. تو یہ ہوا دوسرا رشتہ. یہ کیسا ہوا؟ دوسرا رشتہ جو ایک ٹائم پیریڈ کے لیے حرام ہوتا. پہلا کسی دوسری کی بیوی سے جو ابھی اس کے ازدواجی زندگی میں ہے, شادی کرنا حرام ہے. دوسرا کیا ہے؟ ایسی عورت سے شادی کرنا حرام ہے جو عدت کے اندر, چاہے طلاق کی وجہ سے ہو وفات کی وجہ سے. تیسرا رشتہ جس کا جو ایک ٹائم پیریڈ کے لیے حرام ہے, وہ ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویوں کو اکٹھا کرنا. ایک ٹائم میں 4 سے زیادہ بیویوں کو اکٹھا کرنا. تو لہذا اگر کوئی آدمی اس کے پاس 4 بیویاں ہیں تو وہ 5ویں بیوی نہیں رکھ سکتا. اگر وہ 5ویں عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو ضروری یہ ہے کہ اپنی 3 جو 4 پہلے سے بیویاں ان میں سے کسی ایک کو طلاق دے.
تو لہذا اگر ایک طلاق ہو جائے گی، طلاق ثابت ہو جائے، مکمل ہو جائے، تب جا کر وہ 5ویں عورت سے شادی کر سکتا ہے، لیکن ایک وقت میں صرف 4 عورتوں سے شادی کو اسلام نے جائز قرار دیا۔ اگر کوئی آدمی 4 بیویوں کو اپنے ازدواجی زندگی میں رکھ کر 5ویں سے شادی کرتا ہے تو ایسی شادی کو اسلام حرام قرار دیتا ہے، ایسی شادی نہیں ہوتی، اور یہ رشتہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، کہ تم ان پاک دامن عورتوں سے شادی کرو، چاہے تم 2 کرو، چاہے تم 3 کرو، چاہے تم 4 کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں شادی کی جو آخری مدت یعنی ایک وقت میں جو عورتوں کو جمع کرنے کی مدت بتائی وہ 4 ہے، لہذا 4 سے زیادہ عورتوں کو ایک وقت میں جمع نہیں کر سکتے، تو لہذا یہ ٹائم پیریڈ کے لیے حرام ہے۔ اگر 4 بیویوں میں سے کسی کو طلاق دے دیتا ہے، اگرچہ اس نے 4 عورتوں سے شادی کی ہے لیکن صرف اب 3 اس کے نکاح میں ہیں، تو وہ 5ویں عورت سے جو اس کی 4تھی بیوی ہوگی اس سے شادی کر سکتا ہے۔ تو یہ ہوئے 3۔ چوتھا، اسی کے اندر چوتھا جو ایک ٹائم پیریڈ کے لیے رشتے حرام ہوتے ہیں وہ ہے ایک ساتھ 2 بہنوں کو جمع کرنا، ایک ہی ساتھ 2 سگی بہنوں سے شادی کر لینا، یہ ٹائم پیریڈ کے لیے۔ اگر ایک بہن سے شادی ہو گئی، اسے طلاق دے کر چھوڑ دیا تو وقت اس کا حکم بدل جاتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی 2 بہنوں کو ایک ساتھ اکٹھا کرتا ہے، یا عورت کو یا جس عورت سے اس نے شادی کی ہے اسے اور اس کی پھوپھی کو ایک ساتھ اکٹھا کرتا ہے، یا عورت کو اور اس کی خالہ کو ایک ساتھ اکٹھا کرتا ہے، تو یہ تینوں رشتے کیا ہے اسلام سے حرام قرار دیتا ہے۔ 2 بہنوں کو ایک ساتھ شادی نہیں کر سکتے، کسی عورت کو اور اس کی پھوپھی کو ایک ساتھ شادی نہیں کر سکتے، کسی عورت کو اور اس کی خالہ کو ایک ساتھ شادی نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، کہ تم 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھو، اسلام اسے حرام قرار دیتا ہے مگر جو تم نے اس سے پہلے کر لیا، زمانے جاہلیت میں تم نے جو کیا سو کیا، اللہ تعالیٰ اس کا مؤاخذہ نہیں کرتا ہے، مگر اسلام آنے کے بعد ایسا کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے بلکہ اسلام حرام قرار دیتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے صاف الفاظ سے فرمایا، آپ کیا فرماتے ہیں کہ لا تنکح المرأة على عمتها ولا على خالتها، کہ کسی عورت کے ساتھ نکاح نہیں کیا جائے گا اور اسے اور اس کی پھوپھی کو ساتھ اکٹھا کیا جائے یا اسے اس کی خالہ کو ساتھ اکٹھا کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر منع فرمایا، بلکہ ایک دوسرے حدیث میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تنکح المرأة على عمتها او خالتها، کہ کسی عورت کو اس کی خالہ کے ساتھ یا اس کی پھوپھی کے ساتھ جمع کرنا حرام ہے۔ تو یہ جو وقتی طور پر یہ رشتے حرام ہیں ان میں سے یہ چیز کیا ہے، چوتھی چیز تھی، ٹھیک ہے۔ اب اور غور کریں، یہ 5ویں چیز اگر ذکر کریں تو ایسی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اور ایک ٹائم پیریڈ کے لیے جسے کسی آدمی نے 3 طلاق دے کر طلاق دے دیا ہو ایک وقت میں، یعنی 3 طلاقیں اس نے دی، شرعی طلاق جسے اسلام طلاق کہتا ہے کہ ایک طلاق دیا، پھر 1 مہینے کا انتظار کیا، پھر دوسری طلاق دیا، پھر 1 مہینے کا انتظار کیا، پھر تیسری طلاق دیا، جب عورت حیض سے پاک ہو گئی تو وہ کیا ہوگی، ایسی مطلقہ ہوگی جو ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ لیکن کب ایک ٹائم پیریڈ کے لیے، کون سے ٹائم پیریڈ کے لیے، کہ اگر کسی انسان نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے کے طلاق دے دیا تو اسلام کہتا ہے کہ وہ عورت پہلے دوسری کسی مرد سے شادی کرے گی، اپنی رضامندی سے کرے گی، اور اس کے بعد اپنی رضامندی سے ان کے بیچ میں یعنی اختلافات کی وجہ سے ان دونوں کے بیچ میں اگر طلاق ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس انسان کے لیے جو پہلا شوہر تھا جس نے پہلی بار اسے طلاق دیا تھا تو دوبارہ اسے شادی کر سکتا ہے، اس کی اجازت شریعت دیتی ہے، لیکن ٹائم پیریڈ کی بات ہے۔ تو یہ رشتے کتنے ہوئے، تقریباً 5 رشتے ہوئے۔ چھٹا رشتہ جو حرام ہو جاتا ہے جو ٹائم پیریڈ کے لیے ہے کہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی ایسی خاتون سے شادی کرے جس نے حج اور عمرہ کے لیے احرام باندھ لیا ہو، حج اور عمرہ کے لیے احرام باندھ لیا ہو۔ مثال کے طور پر کوئی عورت عمرہ کی نیت سے چلی گئی اور اس نے احرام باندھ لیا ہے، تو ایسی محرمہ عورت پر جس نے حج اور بیت اللہ کے لیے احرام کی نیت سے گھر سے نکل چکی ہے یا احرام کی حالت میں ہے، تو احرام کی حالت میں چاہے حج کے لیے کہ یا عمرہ کرے تو ایسی عورت سے شادی کرنے کو اسلام حرام قرار دیتا ہے، اور اس پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے، تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے، بلکہ بہت سارے اس پر کیا ہے ثبوت بھی ملتی ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ایک قول آتا ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اس کو نقل کیا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ لا ينكح المحرم ولا ينكح، کہ کسی محرم عورت سے نہ نکاح کیا جا سکتا ہے نہ اس کا نکاح کروایا جا سکتا ہے، کہ جس عورت نے عمرہ اور حج کی نیت سے کیا ہے احرام باندھ لیا ہے، نہ اس سے کوئی نکاح کر سکتا ہے، اور نہ کوئی آدمی، نہ کوئی باپ یا کوئی ذمہ دار ایسی بیٹی کا نکاح کسی غیر سے کروا
سکتا ہے جس نے احرام بدلے، بلکہ اسلام نے خطبہ دینے سے، پیغام پہنچانے کو بھی منع فرما دیا کہ پیغام بھی نہیں دے سکتے۔ جس عورت نے احرام باندھا ہے، عمرے یا حج کی نیت سے احرام باندھ لیا ہے، تو نہ اسے نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان سے نکاح کو بنایا جا سکتا ہے، جہاں تک کہ وہ اپنے احرام سے پاک ہو جائے، یہاں تک کہ وہ عورت کیا ہے حج و عمرہ کو ادا کر لے۔ تو یہ چیزیں بھی تقریباً چھ چیزیں ہوئی جو ایک ٹائم پیریڈ کے لیے حرام ہوتی ہیں۔ چلیے اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں ایک اہم موضوع پر جو اسی میں 7واں حصہ آتا ہے کہ ایسی عورت سے شادی کرنا ایک ٹائم پیریڈ کے لیے حرام ہے جس عورت سے انسان نے زنا کیا ہو، یا ایسی عورت جو زانیہ ہے۔ اب دو طرح کی بات ہے، یا تو انسان نے خود اس کے ساتھ زنا کیا ہو شادی سے پہلے، تو ایسی عورت سے شادی کرنا حرام ہے، یا کسی عورت کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس نے کسی اور کے ساتھ زنا کیا ہے تو ایسی عورت سے ایک ٹائم پیریڈ کے لیے شادی کرنا حرام ہے۔ اب وہ ٹائم پیریڈ کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی ایسی عورت سے شادی کرنے کا ارادہ کرتا ہے جس کے بارے میں کنفرم ہو گیا ہو کہ اس نے زنا کیا ہے، اس سے پہلے اس سے زنا صادر ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا خود انسان نے یعنی خود اس نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا ہے شادی سے پہلے، اب اس کے بعد دوبارہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو دو چیزوں کو شریعت کیا ہے، دو چیزوں کی شرط لگاتی ہے، اور یہی شرط کیا ہے؟ ٹائم پیریڈ ہے۔ اگر اس ٹائم پیریڈ کو کوئی عورت مکمل کرے گی تب جا کر کیا ہے وہ نکاح مکمل ہوگا، ورنہ یہ نکاح جائز نہیں ہوگا۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ جس سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے اگر وہ زانیہ ہے، اس کا زنا ثابت ہو جاتا ہے، تو ایسے عورت کے لیے توبہ شرط ہے، توبہ ضروری ہے۔ بغیر توبہ کے اگر کوئی ایسی عورت سے شادی کر لیتا ہے جس نے کسی سے زنا کیا ہو یا اسی انسان کے ساتھ زنا کیا ہو، تو ایسے رشتے کو اسلام حرام قرار دیتا ہے جب تک کہ وہ عورت توبہ نہ کر لے اور صحیح توبہ نہ کر لے۔ قرآن کریم جب ہم پڑھتے ہیں تو سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٍ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ ایک زانیہ عورت کیا ہے صرف ایک زانی مرد سے ہی شادی کر سکتی ہے یا کسی مشرک سے شادی کر سکتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زانیہ عورتوں کو اور مشرک جو غیر مسلم عورتیں ہیں ایسوں کو مومنوں پر حرام قرار دیا، ایسوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر حرام قرار دیا۔ تو اس آیت کو پڑھیں تو صاف طور پر کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس نے زنا کیا ہے تو ایسی عورت سے شادی حرام ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے، یا خود اگر کسی انسان نے ایسی عورت سے شادی سے پہلے زنا کیا ہے، دوبارہ شادی کے بعد اس سے یعنی زنا کے بعد دوبارہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، جیسے کہ معاذ اللہ آج کا ہمارا معاشرہ دیکھا جاتا ہے تو بڑا افسوس ہوتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ یہ جو رشتے ناجائز رشتے چاہے کالجوں کے اندر ہو یا ہماری مسلم سوسائٹی کے اندر ہو کہ شادی سے پہلے رشتے بن جاتے ہیں، شادی سے پہلے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کی شکل میں رشتے حرام رشتوں کو بنا لیتے ہیں، اور بہت سارے کیا ہے حدود جو اللہ نے باندھے ان سارے حدود کو پلانگ دیتے ہیں، زنا ہو جاتا ہے، جسمانی تعلقات شادی سے پہلے قائم ہو جاتے ہیں، اور بعد میں بڑے فخر سے ایسی ہی لڑکیوں سے یا ایسی ہی لڑکوں سے لوگ شادی کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں اگر انہوں نے زنا کرنے کے بعد اللہ سے توبہ نہیں کی ہے، بغیر توبہ کیے ہوئے اسی عورت سے دوبارہ چاہے اس کے ساتھ کسی اور نے زنا کیا ہو یا اس نے خود زنا کیا ہو، تو یہ شادی نہیں ہوتی ہے الا کہ وہ عورت توبہ نصوح کرے، خالص توبہ کرے۔ تو توبہ کیا ہے؟ ضروری شرط ہے۔ آیت جو میں نے پڑھی اس آیت کے اندر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر حرام قرار دیا کسی مومن کے لیے کسی زانیہ سے شادی کرے، کس زانیہ سے شادی کرے۔ اب مثال کے طور پر مان لیجئے کہ اگر کسی نے کسی ایسے عورت سے شادی کر لی جس کے ساتھ کسی نے زنا کیا ہے یا اس نے خود شادی سے پہلے زنا کیا ہے، تو اب ہوگا کیا رشتہ صرف حرام ہوگا یا اس کا گناہ میں ملے گا؟ اگر اس قرآن کی آیت کو ہم پڑھتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ اگر کسی نے زانیہ عورت سے شادی کی تو اللہ کے نزدیک وہ بھی زانی شمار ہوگا، اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ وہ بھی زانی شمار ہوگا۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے اس عورت سے یہ سوچ کر شادی کی کہ اس نے زنا کیا ہے تو کیا بڑی بات ہے، آج کل پوری دنیا زنا کرتی ہے، اور شادی سے پہلے تعلقات قائم کرنا درست ہے، اسلام اگرچہ منع کرے لیکن میں اسے صحیح سمجھتا ہوں، تو لہذا اس شادی کو صحیح سمجھ کر وہ شادی کر لیتا ہے تو ایسا شخص اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس رشتے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس رشتے کو وہ حلال سمجھ کر شادی کر لیتا ہے، تو جو رشتہ جسے اللہ نے حرام قرار دیا اسے حلال سمجھ کر کرنا یہ اس انسان کو اسلام سے نکال دیتا ہے۔ اگر وہ حلال نہ سمجھے تو اس کا شمار بھی زانیوں میں سے ہوتا ہے، اس نے زنا نہیں کیا ہے لیکن ایک زانیہ عورت سے شادی کی ہے تو اللہ کے نزدیک وہ بھی زانی شمار ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی خطرناکی کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے مسلم معاشرے کے اندر ایسے نوجوان مردوں کو اور نوجوان ہماری بچیوں کو ہدایت
ہدایت دے جو شادی سے پہلے اس طرح کے تعلقات قائم کر لیتے ہیں اور بعد میں ماں باپ کو رضامند کر کے بہت سارے ہیلے بہانے کر کے اسی سے شادی کرتے ہیں جس کے ساتھ انہوں نے ایسے جسمانی تعلقات قائم کیے ہیں. انہیں یہ نہیں پتا کہ توبہ کرنا واجب و ضروری ہے. اگر توبہ کیے بغیر کوئی شادی کر لیتا ہے تو ایسی شادی کو اسلام حرام قرار دیتا ہے. یہ شادی نہیں ہوتی, ایسی نکاح نہیں ہوتے. برادر اسلام, قرآن جگہ میں ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُصَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ. یہ سورہ نساء کی آیت کریمہ, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ محسنات غیر مصافحات, کہ ایسی عورتوں سے تم شادی کرو, ایسی عورتوں سے تم شادی کرو جو پاک دامن ہے, جو زانیہ نہیں, جو رشتے کے اعتبار سے اپنی عفت و پاک دامنی کے اعتبار سے پاک ہیں, ایسی عورتوں سے شادی کرو. تو لہذا اگر کوئی آدمی ایسی عورتوں سے شادی نہیں کرتا جو پاک دامن نہیں ہے بلکہ زانیہ ہے, تو ایسی نکاح کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا ہے. ایسی نکاح کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس زنا کے جرم کو بڑا خطرناک ثابت کیا ہے. قرآن کریم کی آیت کریمہ تقریباً سورہ فرقان کی آیت کریمہ ہے, اللہ فرماتا ہے کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. سورہ فرقان کی آیت ہے, اس میں اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو معبود بناتے ہیں اور ایسے لوگ جو اپنے نفس کو بغیر کسی چیز کے, بغیر کسی حق کے قتل کر دیتے ہیں, اور جو زنا کرتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, اللہ کہتا ہے کہ جس نے ان 3 گناہوں کو کیا, ایک تو شرک کیا, اپنے نفس کو بغیر حق کے قتل کیا, کسی بھی نفس کو بغیر حق کے قتل کیا, اور زنا کیا, تو اس نے ایک بڑے گناہ کو اپنے کندھے پر ڈال لیا, بہت بڑے گناہ کو کندھے پر ڈال دیا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے عذاب کو قیامت کے دن دگنا کرے گا اور جہنم کے اندر ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب ایسے لوگوں کو دے گا. مگر جو انسان توبہ کر لے, ایمان لے آئے, دوبارہ عمل صالح کرے, تو فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات, تو اللہ ایسے کے گناہوں کو کیا ہے, نیکی میں بدل دے گا. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بخشنے والے اور رحم کرنے والے. تو اس آیت میں اللہ نے صاف فرمایا کہ اگر کوئی آدمی زنا کرتا ہے تو بہت بڑا گناہ کماتا ہے, لیکن زنا کرنے کے بعد توبہ کر لے, دوبارہ سے اپنے ایمان کو تازہ کر لے, ایمان کی زیادتی کر لے, نیک عمل صالح کر لے, تو ایسے لوگوں کے زنا کا گناہ کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے. تو لہذا یہ جو زنا کا اثر ہے توبہ کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن میں اللہ نے صاف فرمایا کہ زانیہ عورتوں سے ایک زانی مرد ہی شادی کرے گا, یا ایک مشرک جو ہے زانیہ عورتوں سے شادی کرے گا. ایک مومن کبھی نہ کسی زانیہ عورت سے شادی کر سکتا ہے, نہ کسی مشرک عورت سے کر سکتا ہے. بلکہ اگر آپ دیکھیں کہ سلف صالح میں کچھ ایسی ہمیں مثالیں ملتی ہیں, یہاں تک کہ یہ چیزیں اتنی خطرناک ہیں. ایک حدیث کے اندر آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الزانی المجلود لا ينکح الا بمثلہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے زنا کر لیا, زنا کرنے کے بعد اسے کوڑے لگائے گئے, تو لہذا یہ زانی جسے کوڑے مارے گئے ہیں یہ کسی دوبارہ پاک دامن عورت سے شادی نہیں کر سکتا. زنا کرنے کے بعد اسے کوڑے مارے گئے, کوڑے مارنے کے بعد اس زانی اور کوڑے کھانے والے کے لیے بالکل درست نہیں ہے کہ کسی پاک دامن عورت سے شادی کرے, بلکہ وہ ایسی ہی عورت سے دوبارہ شادی کرے گا جس نے زنا بھی کیا ہو اور جسے کوڑے بھی مارے گئے. تو لہذا یہ اسلام کے اندر اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اگر کسی پر زنا ثابت ہو جائے, کوڑے مارے جائیں, تب بھی ایسے شخص سے, ایسی عورت سے, ایک پاک دامن عورت انسان کو شادی نہیں کرنا چاہیے. بلکہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کچھ ایسا مروی ہے کہ ایک انسان تھا صحابہ کے زمانے میں, جو تابعین کے زمانے میں تھا, شوہر بیوی تھے, تو شوہر نے زنا کر لیا. زنا کر لیا. اب شوہر نے جیسی زنا کیا پتہ چلا, تو لہذا اس کے ساتھ جو معاملے کیے گئے اسے کیا ہے, رجم کرنے کا حکم دیا گیا, کیونکہ وہ شادی شدہ تھا. تو لہذا جب اسے رجم کرنے کا حکم دیا تو فوراً حضرت علی نے اس کے اور اس کی بیوی کے بیچ میں جدائی کر دی. اور جدائی کرنے کا مقصد کیا تھا؟ جدائی کرنے کا مقصد واضح تھا کہ اس نے زنا کیا ہے, اگرچہ تمہارا شوہر ہے, اس نے زنا کیا ہے اور اسے اب قتل کیے جائے گا, تو ایک پاک دامن عورت کے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ ایسے آدمی کے نکاح میں وہ رہے جو زانی بھی ہے اور جسے کوڑے بھی مارے گا. لہذا شادی شدہ رشتے کو ہٹا دیا گیا, طلاق کر کے حضرت علی نے چھوڑ دیا. تو آپ دیکھیں کہ کتنا مسئلہ خطرناک ہے, کتنا مسئلہ سنگین ہے کہ اگر شوہر بیوی میں سے کوئی ایک زنا کر لیتا ہے اور دوسرا پاک دامن ہے تو ان کا رشتہ بھی الگ کر دیا جاتا ہے. تو اتنا یہ خطرناک مسئلہ ہے. تو لہذا یہ پہلی شرط ہے زنا کے مسئلے میں یا زانیہ عورتوں کے مسئلے میں. اس کے اندر دوسری بات یہ آتی ہے کہ ایک تو پہلی چیز کیا ہے کہ اگر کوئی زانیہ عورت ہے تو جب تک توبہ نہ کر لے
توبہ کے بغیر اس سے شادی کرنا درست نہیں. دوسری شرط جو علماء لگاتے ہیں، مثال کے طور پر ایک زانیہ عورت ہے، اس نے کسی دوسرے انسان سے زنا کیا ہے، اب اگر انسان اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اسلام اس پر دو شرطیں لگاتا ہے، پہلا توبہ کرنا اور دوسرا اس کے رحم کو پاک کرنا، استبراء الرحم کرنا. مثال کے طور پر کسی عورت نے زنا کر لیا، زنا کرنے کے بعد اس عورت نے توبہ بھی کر لیا، لیکن اس نے زنا کیا تھا اور زنا کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اسے آگے اولاد ہو جائے، اسے اولاد ہو جائے، تو جب تک وہ عورت کیا ہے 1 مہینے کے سرکل کو پورا نہ کر لے، جب تک وہ عورت کیا ہے اپنی مہواری کو نہ پالے، اس کے پیٹ میں پتہ چل جائے کہ کوئی فاسد پانی نہیں ہے، تو تب تک اسے نکاح کرنا جائز نہیں، تب تک اسے نکاح کرنا جائز نہیں. لیکن اگر زانیہ تھی، اس نے خالص توبہ کی ہے اور اس کے بعد اس کا رحم بھی پاک ہے، اس کے رحم میں کوئی گندا پانی نہیں ہے، تو ان 2 شرطوں کے ساتھ کوئی انسان اگر زانیہ عورت سے جو اس نے توبہ بھی کر لی، استبراء بھی رحم بھی ہو گیا، تو اسلام کیا ہے شادی کی اجازت دیتا ہے، شادی کی اجازت دیتا ہے. اور ایک چیز جو ایک وقتی طور پر شادی جسے اسلام حرام قرار دیتا ہے، وہ ایک مشرکہ عورت سے ہے. مشرکہ عورت سے شادی کرنے کو اسلام حرام قرار دیتا ہے، خاص کر وہ مشرکہ جو غیر اللہ کی عبادت کرتی ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے، اہل کتاب کو مستثنا کیا گیا، یہود و نصارہ کی عورتوں کو مستثنا کیا گیا، ٹھیک ہے، انہیں مستثنا کرتے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. اللہ کہتا ہے کہ ایسی مشرک عورتوں سے شادی بالکل نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے کر آئیں، اور تمہاری ایک لونڈی جو مسلمان ہے، تمہاری غلام جو مسلمان ہے، یہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے تمہاری ان بیویوں سے جو مشرک ہے. اللہ کو پسند نہیں ایسے رشتے، تو لہذا ایسی عورت سے جس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے تو شادی کرنا جائز نہیں ہے. آج بہت سے لوگوں کو ایسا دیکھا جاتا ہے کہ غیر مسلم خواتین سے شادی کر لیتے ہیں، وہ اپنے دین پر یا اپنے دین پر. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام ان رشتوں کو حرام قرار دیتا ہے. اگر وہ عورت مشرکہ ہے تو اس سے شادی کرنا بالکل جائز نہیں ہے یہاں تک کہ وہ اسلام کو قبول نہ کر لے. تو تقریباً اس اعتبار سے یہ 8 رشتے ہوئے جو ایک ٹائم پیریڈ کے لیے حرام ہوتے ہیں، لیکن ٹائم پیریڈ ختم ہونے پر کیا ہے، یہ حلال بھی ہو جاتے ہیں. چلیے، وقت زیادہ نہیں ہے تو چند کچھ اور بنیادی باتوں پر میں گفتگو کرنا چاہوں گا. ایک چیز، اہم چیز کیا ہے، آج بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ایک بھائی اور بہن کا ایک عجیب رشتہ لوگوں نے بنا لیا. بھائی بہن کا ایک عجیب رشتہ، جیسے ہمارے یہاں جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ان کے یہاں ایک رشتہ آتا ہے جسے رکشا بندھن کہا جاتا ہے، کہ اگر کوئی عام عورت، کوئی بھی عام عورت کسی بھی انسان کو راکھی باندھ دیتی ہے تو ان کے یہاں کہا جاتا ہے کہ اس کی بہن ہو گئی. کیا ہمارے اسلام کے اندر ایسے ہی ہے کہ کوئی کسی سے منہ کو کہہ دے کہ یہ میرا بھائی ہے، گلی کا بچہ ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، کہتے کہ یہ میرا بھائی ہے، اور ان کے ساتھ تعلقات بھی بالکل بھائی بہن کے رکھنے لگتے ہیں. گلی کا ہے، گھر کا گلی کا ہے اور عمر میں تھوڑا بڑا ہے تو اسے خواتین بھائی کہنے لگتی ہیں، اور اگر کوئی آدمی ہے عمر میں اس سے کوئی بچی چھوٹی ہے یا چھوٹی ہے تو اسے اپنے بہن ماننے لگتا ہے. تو لہذا یہ آپس میں رہتے ایسے جوتے ہیں، چاہے کالجز کے اندر ہو یا اپنی گلے محلے میں ہو، جیسا کہ وہ سگی بھائی بہن ہے. تو یہ رشتہ حرام ہے، یہ رشتہ حرام ہے، اسے اسلام کبھی قبول نہیں کرتا ہے. تو لہذا کسی اجنبی عورت کے ساتھ گفتگو کرنا اور بغیر ضرورت کی گفتگو کرنا، اسے اسلام کہاں سے جائز قرار دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، اور ان کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھنا، ان کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھنے کا رشتہ حرام قرار دیا گیا، اس کو حرام قرار دیا گیا. اور اسی طرح اسلام نے حرام قرار دیا کہ آپ اپنے ایسے منہ بولے رشتوں سے کیا ہے تعلقات قائم کریں، اسے ہاتھ لگائیں، اس سے کوئی چیز لیں یا اسے کوئی چیز کو دیں. بلکہ ایسی اجنبی عورتیں، ایسی اجنبی خواتین جن سے کیا ہے کوئی ہمارا تعلق نہ خاندانی نسب کا تعلق ہے، نہ سسرالی تعلق ہے، اور نہ ہی کہ رضاعت کا تعلق ہے، اور نہ ہی کوئی اور تعلق ہے، تو ایسی عورت کو چھونا بھی حرام ہے. ایسی عورت کو بغیر کسی حائل کے اس کے ہاتھ کو چھونا، اسے کچھ دینا یا اس کی طرف سے کچھ لینا، ان رشتوں کو اسلام نے حرام قرار دیا. بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خطرناکی کو بیان کرتے تھے. خطرناکی کو کیا بیان کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ کوئی آدمی ایک میخ لے کر میرے سر میں مار دے، میخ لے کر میرے سر میں مارے یہاں تک کہ میخ گھس جائے، یہ مجھے پسند ہے، یہ مجھے منظور ہے، اس بات سے کہ میں کسی ایسی عورت کو ہاتھ بھی لگاؤں جس عورت سے میرا کوئی رشتہ نہیں، جو عورت حرام ہے، جس عورت کو چھونا بھی حرام ہے. تو آج ہمارے یہاں رشتے دیکھیں کہ گلی محلے کی جو بڑی خواتون ہیں ان کو چاچی پھوپھی رشتے بنا دیتے ہیں، ان سے چیزیں لینا، آرام سے گفتگو کرنا، اس کے اندر کوئی حرج نہیں پایا جاتا ہے. اور ہمارے یہاں کالجوں کے اندر جو مسلم لڑکیاں ہوتی ہیں یا یہ کہیں کہ جو پردہ خواتین ہوتی ہیں، وہ اپنے کلاس میٹوں سے کس طرح کی گفتگو کرتی ہیں، باقاعدہ چیزوں کو لینا دینا، ان سب چیزوں کو بہتر سمجھتی ہیں، جبکہ یہ حرام تعلقات ہے. زبان سے کسی کو آپ کہہ دیں کہ یہ میری بہن ہے، وہ بہن نہیں ہوتی ہے. زبان سے اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ یہ میری بہن ہے تو وہ کوئی بھائی کہہ دے تو بھائی نہیں
نہیں ہوتا ہے، ایسے رشتوں کو اسلام حرام قرار دیتا ہے۔ تو لہذا ہر کسی کو ان رشتوں سے بچنا چاہیے، چاہے کسی کو چھونے سے ہو یا کسی سے گفتگو کرنے سے ہو۔ یقیناً رشتے انسان کو کیا ہے، بربادی کے قہار پر لے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے غصے کو یہ لا دیتے ہیں۔ تو لہذا زبانی رشتوں کے اسلام کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ 4 ہی رشتے ہیں، 4 ہی ایسی چیزیں جس کی وجہ سے کیا ہے، پرماننٹلی چیزیں حرام ہوتی ہیں، اور جو نسبی ہیں، سسرالی ہیں، یا اس کے علاوہ رضاعت ہے یا لعان والے ہیں، تو ان چیزوں میں یہ بات ہمیں سمجھ کر آتی ہے۔ تو لہذا یہ ساری چیزیں کیا ہے، میراث کے اندر تعلق رکھتی ہیں کہ رشتوں کے اندر کون حلال ہے کون حرام ہے۔ تو لہذا جب رشتوں کو ہم اچھے سے سمجھ جائیں گے تو میراث بانٹنے میں بھی آسانی ہوگی۔ اس میں ایک بڑی وجہ متبنہ بیٹوں کی تھی کہ جو متبنہ بیٹے زمانے جاہلیت کے اندر بنائے جاتے تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ آئندہ درس میں ان متبنہ بیٹوں کے تعلق سے ذکر کریں، ان کی میراث کے تعلق سے ذکر کریں، اور اسی طرح جو ولد الزنا ہے، زنا کا بچہ ہے، زنا شادی سے پہلے زنا ہو گیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی بنا کر رکھ دیا، کیا اسے میراث میں حصہ دیا جا سکتا ہے کہ نہیں دیا جا سکتا ہے؟ یہ بڑا مسئلہ ہے، اور ان سارے مسائل پر انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم گفتگو کریں گے۔